آج 1.25 سال بعد 50 لاکھ گھروں میں 10-12 لاکھ گھر بن جانے چاہیے تھے. تم نے تو لوگوں کی چھت چھین لی ہے. آج ایک کنبہ 6 افراد کا، اس کو اپنا تن، اس کو بچانا مشکل ہو گیا ہے کہ یہ عمران خان نیازی کے آتے ہی یہ ہسپتال بھی بند ہو گیا. خدا جانتا ہے کہ کینسر ہسپتال اس نے بنایا تھا. مجھے 5 سال ان کی KPK میں PTI کی کارروائی سے اچھی طرح آگاہی تھی کہ KPK کو تباہ کر دیا، لیکن مجھے ایک شک تھا، زوم تھا کہ کینسر کے مریضوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا. لیکن نہ اس کا دل ہے، پتھر کا دل ہے، مغرور ہے اور ایروگنٹ ہے. یہاں پر بھیجا خالی ہے. کیا ہے بھیجا؟ کیا ہے؟ آواز دی. بھیجا کیا ہے؟ بھیجا کیا ہے؟ کنٹینر کی سیاست شروع کی تھی، آج کنٹینر کی سیاست تمہاری یہاں پر دفن ہو رہی ہے. آج کیا وہ پاکستان بہتر تھا جب نواز شریف کی قیادت میں ڈینگی کا خاتمہ کیا گیا، اور آج کئی سال کے بعد تجربہ اور ڈاکٹرز، نرسیں اور انتظامیہ کی بھرپور ٹریننگ کے باوجود اس سال 50,000 لوگ ڈینگی وائرس سے بیمار ہوئے، سینکڑوں اللہ کو پیارے ہو گئے، مگر عمران خان نیازی کہیں نظر نہیں آیا. اور وہ نواز شریف اور مجھے ڈینگی برادران کہتا تھا. میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، جب ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو ہر مسلمان جذبات میں مغلوب ہو جاتا ہے اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. دن رات ریاست مدینہ کا ذکر کرنے والا عمران خان نیازی، ان سے قوم آج پوچھتی ہے کہ نواز شریف کے دور میں کینسر کے مریضوں کے لیے مفت دوائیاں دی جاتی تھیں، آج ان کو چھین لیا گیا. کیا میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ خدا نہ کرے ریاست مدینہ میں اس طرح کا کوئی عمل ہو سکتا تھا؟ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج طالب علموں سے وظیفے چھین لیے گئے، روزگار ختم ہو گیا، کاروبار ختم ہو گیا، مزدور بے روزگار ہو گیا، روٹی 2 روپے سے 15 روپے تک جا پہنچی، دکاندار کی دکان بند ہو گئی اور سرمایہ کار وہ اس کا سرمایہ ختم ہو گیا. ڈاکٹر سراپا احتجاج ہیں، نرسیں سراپا احتجاج ہیں، یتیم اور بیوہ آسمانوں کی طرف اٹھا کر جھولیاں اٹھا کر بد دعائیں دے رہے ہیں. میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، 1.25 سال میں 22 کروڑ عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں. آج دن آ گیا ہے کہ عمران خان کی چیخیں نکلنی چاہیے اور پاکستان کے اندر وہ نظام آنا چاہیے کہ جہاں پر ایک ہی صف پہ کھڑے ہو گئے. یوں محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بھدا نواز. میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس جعلی حکومت سے جان چھڑانی چاہیے. اور جب تک ہم عمران نیازی سے پاکستان کی جان نہیں چھٹتی، ہم اس کی جان نہیں چھوڑیں گے. اور تا وقت ہم دن رات حضرت مولانا کی دعا، ان کی محنت، ان کی کاوش اور ان کی دلیری کو میں سلام کرتا ہوں.